بغیر حد و شمار کے، بغیر گنتی اور بغیر حساب کے جس چیز کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے کثرت سے وہ چیز ہے اللہ کا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا مضمون ہے جس میں قرآن کریم نے جگہ جگہ الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے بیان کیا اور بار بار ایمان والوں کو مخاطب ہو کے اس کا ذکر کیا، وہ چیز انسان کی زندگی میں کتنی اہم ہے، کتنی خاص ہے۔ اور آج کا یہ دور جس میں عمومی طور پر انسان جی رہا ہے، خصوصی طور پر مسلمان جی رہا ہے، انتہائی کربناک فتنوں سے گھرا ہوا، تکالیف و آلام سے بھرا ہوا، مصیبتوں اور مصائب سے بھرا ہوا دور انسان گزار رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی حوالے سے درد کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ الگ الگ فتنے کیا ہے انسان کو طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ان احوال کو سنوارنے کے لیے، اپنی ان حالتوں کو سدھارنے کے لیے پھر سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہیں سے ہمیں ایک حیات نو مل سکتی ہے، ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے، بلائے اللہ کا رسول، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ انسان کو حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ اور اس تعلیم میں سب سے بڑا اہم مرحلہ کیا ہے؟ اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر خود بھی کیا، اپنے اہل بیت و صحابہ کو بھی اس کی عادت ڈلوائی، اپنی امت کو بھی سمجھایا کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا، اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا، صبح کے وقت نماز پڑھو، ظہر کے وقت نماز پڑھو، عصر کے وقت نماز پڑھو، مغرب اور عشاء کے وقت نماز پڑھو، رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھو۔ روزے کے لیے حکم دیا گیا کہ صبح صادق ہونے سے لے کر کیا ہے غروب آفتاب تک آپ روزہ رکھو۔ حج کے لیے ایام مقرر کیے گئے، قربانی کے لیے ایام مقرر کیے گئے، ہر عبادت آپ دیکھیں اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا۔ ایک ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے نہ تعداد مقرر کی گئی ہے نہ وقت مقرر کیا گیا، تعداد بھی مقرر نہیں کی گئی، وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت شریفہ ہے۔ 3 لگاتار آیتوں کو میں نے اپنا موضوع بنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عظمتوں اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ کثرت ایک ایسا لفظ ہے جو بے حساب پر دلالت کرتا ہے۔ 100 سے زیادہ ہزار ہیں، 1000 سے زیادہ لاکھ ہیں، لاکھ سے زیادہ کروڑ ہیں، کروڑ سے زیادہ پھر 10 کروڑ ہیں۔ اس طرح آپ جتنا بھی بڑھتے جائیں گے اللہ کے ذکر میں، اس پر کثرت صادق آتا جائے گا۔ آپ نے 100 مرتبہ کیا، آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، تو پھر آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں اور آگے بڑھو، کیونکہ یہ کثرت نہیں ہے، اس سے بھی آگے تو کوئی عدد ہے، اس سے بھی آگے کوئی عدد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے لیے تعداد مقرر نہیں کی،
کیونکہ جتنا کثیر بندہ ذکر کرتا ہے اتنا زیادہ اسے دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. جتنا زیادہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اس پر ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام صبح شام صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. کیوں؟ وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اس لیے کہ وہی ذات تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتی ہے، وہی ذات تو ہے جو تم پر کیا ہے اپنے کرم کی بارشیں کرتی ہے. هو الذی، وہی ہے، یصلی علیکم، جو تم پر صلاۃ بھیجتی ہے، تم پر رحمتیں بھیجتی ہے. وملائکتہ، اور نہ صرف خود بھیجتی ہے بلکہ اپنے ملائکہ کو مقرر کر دیا گیا ہے، انہیں مامور کر دیا گیا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں پر کیا ہے رحمتیں بھیجیں. یصلی علیکم وملائکتہ، اس کے سارے ملائکہ. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں ظلمتوں سے نکالے، تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نکالے، تاکہ وہ تمہیں اجالے کی طرف لے جائے. اس لیے وہ رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے رحمتوں کے طبقات لٹاتے رہتے ہیں. کن پر؟ ان ایمان والوں پر جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں رحمت خداوندی اس پر آتی ہے جس سے بندہ کیا ہے ظلمتوں سے نکلتا ہے. اور قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے، انتہائی معنی خیز اسلوب ہے. عجیب کا مطلب انتہائی معنی خیز اسلوب ہے. کیا؟ ظلمتوں کا جب ذکر کیا تو اللہ نے جمع ذکر کیا. ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے ظلمات، تاریکیاں. اور جب نور کا ذکر کیا تو اس کو مفرد ذکر کیا، اسے واحد ذکر کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظلمتیں کس طرح کی بھی کیوں نہ ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں نحوست کی ظلمتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، کفر کی ظلمتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، شرک کی ظلمتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، سحر اور آسیب کی ظلمتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، نفس کی سرکشی کی ظلمتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کے دن رات حملہ آوریوں کی ظلمتوں میں آپ گرے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی تکالیف، مختلف قسم کی جو پریشانیاں جو در حقیقت عالم تصور میں ایک تاریکی سے کم نہیں ہے، ایک اندھیرے سے کم نہیں ہے. اسی لیے تو مصیبت والی کیفیت کو اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ انتہائی تاریک رات کہتے ہیں. اور خوشیوں کو کیا ہے؟ اجالے سے تعبیر کیا جاتا ہے. فتح کو کیا ہے؟ اجالے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہدایت کو اجالے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے ذریعے کیا ہے یہ پیغام ایمان والوں کو دے رہا ہے. اے ایمان والو، کثرت سے اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو، کثرت سے اپنے پروردگار کو یاد کرو جس نے تمہیں کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کیا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمایا، رزق مہیا فرمایا، لباس مہیا فرمایا، جینے کے سلیقے عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی کے اسباب تمہارے لیے مہیا فرمائے. یہ سب رہبری کرنے والا، یہ سب رہنمائی کرنے والا، یہ سب عنایت کرنے والا جو رب ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کو صبح شام یاد کرو. اور کثرت سے جب تم اس کو یاد کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا، وہ اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا. قرآن کی آیت سے بڑھ کر تو اب کچھ بات نہیں ہے. قرآن کی آیت سے بڑھ کر ہمارے سامنے ایک ایمان والے کے سامنے پھر کوئی اور چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن میں جب رب یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن وہ ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ حقیقی بات ہے، یہ حتمی بات ہے، یہ واقعی بات ہے. اس بات میں کسی بھی نہ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، کذب کا احتمال نہیں ہوتا، شک و تردد کا احتمال نہیں ہوتا. ایسے اپنے کلام میں رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، تمہارا رب تم پر رحمتیں نچھاور کرے گا، فرشتوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے. اور پھر وہ رب تمہیں ظلمتوں سے نکالے گا، اندھیریوں سے نکالے گا، اجالے کی طرف لائے گا. لیخرجکم من الظلمات الی النور،
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر بے انتہا مہربانی فرمانے والا ہے۔ جو مومن ہے، جو اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر وہ کیا کرتا ہے؟ بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، لگاتار سورۃ الاحزاب کی یہ 3 آیتیں ہم پڑھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کے لیے بھی اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کی قبر اور حشر کے لیے بھی اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری دنیا، ہماری آخرت دونوں سنور جائے، اس کی برکتیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت ذکر میں ہے۔ کثرت ذکر، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا معمول بناؤ، عادت ڈال لو۔ جب بھی کوئی چیز ہو تو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو، کہیں بیٹھے تو اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کا ذکر ہو، لباس پہنے تو اللہ کا ذکر ہو، گھر سے باہر نکلیں تو اللہ کا ذکر ہو، سواری پر سوار ہو تو اللہ کا ذکر ہو۔ کیونکہ جتنا زیادہ تم کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے جاؤ گے، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے جاؤ گے، اتنی زیادہ اس کی رحمتیں تمہارے زندگی میں شامل حال ہوتی جائیں گی۔ ہماری زندگی کا ہر غم، ہماری زندگی کی ہر مصیبت، ہماری زندگی کی ہر پریشانی اسی وقت ہمارے لیے دردناک ہوتی ہے، اسی وقت ہمارے لیے کربناک ہوتی ہے، اسی وقت ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے جب ہم سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ مصیبت کا جو کرب ہے، مصیبت کی جو پریشانی ہے، وہ پریشانی مصیبت ہو بھی تو وہ پریشانی نہیں ہوتی جو پریشانی عام طور پہ غافل بندوں کو ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والوں کو ہوتی ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کہ رحمتیں بھی نچھاور کرے گا، اور اس رحمتوں کی برکت سے اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں ظلمتوں سے بھی نکالے گا، ہمیں اندھیروں سے بھی نکالے گا۔ یعنی ہمارا نگہبان ہماری نگہبانی کرے گا، اور اللہ جس کا نگہبان ہو اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اللہ جس کا نگہبان ہو اسے کون اندھیروں میں ڈبو سکتا ہے؟ اللہ جس کا نگہبان ہو اسے قبر اور حشر میں کون کیا ہے نامراد کر سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کریں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم ہمیں بار بار ملتا ہے، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، لگ بھگ سارے مفسرین نے۔ امام بغوی معالم التنزیل جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، ایک بہت بڑے 6ویں صدی کے محدث ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کیا، محدثین نے بھی اپنی اپنی سندوں سے ذکر کیا اس کو اپنے اپنے مقام پر۔ محدث عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا؟ عوف بن مالک میں بار بار آپ کے سامنے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا تابعین تبع تابعین، یہ سلف صالحین کی انتہائی معروف اور مشہور ہستیاں، ان کا ذکر اسی لیے کرتا ہوں، ایک تو یہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہیں، عملی تفسیر قرآن و حدیث کی ہم دیکھنی ہے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج امت اپنے ماضی سے اتنا دور ہو چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ نتیجتاً حفظ مراتب جو ہے اسلام کا سکھایا ہوا ایک اہم اصول ہے، حفظ مراتب مطلب باپ کو آپ باپ کا درجہ دیں گے، بیٹے کو آپ بیٹے کا درجہ دیں گے، تبھی معاملات صحیح رہیں گے۔
باپ کے درجے پر آپ بیٹے کو نہیں لے جا سکتے، بیٹے کے درجے پر آپ باپ کو نہیں لا سکتے۔ حفظ مراتب انتہائی اہم ہے، اور لوگوں کو پتہ نہ چلنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا جو عام ہو گیا ہے، اس میں جہاں ہمیں بڑے بڑے اہل علم مستند علماء اہل سنت کی باتیں سننے میں ملتی ہیں، وہیں کئی گمراہ مقرروں کی تقاریریں بھی سننے میں ملتی ہیں، جس کو سن کر بہت سے نادان حضرت صدیق اکبر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین جیسی شخصیت سے کیا ہے بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ بہت پہلے بپا ہوا تھا، اور اس فتنے کا اثر بڑی محنتوں سے سلف صالحین نے ختم کیا تھا، سوشل میڈیا نے پھر سے اس فتنے کو جگا دیا۔ اسی لیے آج کے دور میں لوگوں کو چند فلمی ایکٹرز تو معلوم ہیں، کرکٹ کی دنیا کے چند اسٹارز تو معلوم ہیں، لیکن ہماری ماضی کی تاریخ کے وہ عظیم ہیروز نہیں معلوم جن کی قربانیوں پر کیا ہے آج بھی تاریخ اسلام فخر کرتا ہے، آج بھی تاریخ اسلام۔ اسی لیے اکثر میں ان کے حوالے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، میں بات کر رہا ہوں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عوف بن مالک، ان کا ایک لڑکا تھا، بعض راویوں نے ذکر کیا کہ ان کا نام سالم تھا، بعض نے کہا کہ مالک تھا، جو بھی نام تھا۔ خیر، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو مشرکوں نے کیا ہے قید کر لیا، مشرکوں نے قید کر لیا۔ ادھر ماں باپ پریشان ہوئے، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر سارا ماجرا سنایا، شکایت کی، اپنا درد کے داماں سب کا خیر کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا وہ بھی مشرکین نے قید کر لیا ہے، میں پریشان ہوں، اور گھر میں ہے کہ فاقہ کشی چل رہی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ایسی حالت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صبر کرو، صبر کرو، مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو۔ اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا تقویٰ جو ہے، میں گزشتہ عنوان میں عرض کر چکا ہوں سورہ اعراف کا وہ مضمون کہ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتیں کھولتا ہے، ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھولی جاتی ہیں۔ تقویٰ اختیار کرو، صبر کرو، اور اس کے بعد فرمایا وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے بعد فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، صبر کرو، بے صبری کا اظہار نہ کرو، تقویٰ شیاری اختیار کرو، مطلب اپنے اعمال کا جائزہ لو، کہیں کوئی کوتاہی ہو تو توبہ کرو، کہیں کوئی گناہ ہو تو اللہ سے رجوع کرو، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، یہ اس صحابی کو، صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھا، در حقیقت صحابہ ہمارے لیے نمونہ تھے، ان پر جو حالتیں پیش ہوتی تھی اگر وہ پیش نہ ہوتی تو ہمیں ان حالتوں میں کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے رسول نے تیسری بات فرمائی کثرت سے کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، یعنی اللہ کے ذکر کا حکم دیا، اللہ کے ذکر کا، وہ بھی کیسے 100 بار 200 بار 300 بار 400 بار 500 بار نہیں، کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کثرت کسے کہتے ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے، وہ بھی اس مضمون کے ساتھ یاد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ حول کہتے ہیں طاقت کو، قوت کہتے ہیں طاقت کو۔ اس کو محدثین نے، شارحین حدیث نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ حول جو ہے اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے بندہ کیا ہے نیکی کرتا ہے،
بندہ نیکی کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو قدرت کی طرف سے جو طاقت اس کے اندر ودیعت کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی جن طاقتوں سے وہ نیکیاں کرتا ہے اسے حول کہتے ہیں، اور قوت کہتے ہیں اس طاقت کو جس سے بندہ ہے نا گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ کلمہ تفویض ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا جب کوئی مصیبت آئے، جان میں، مال میں، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے تو کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ کیا ہے اس میں بھی تفویض ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حوقلہ میں کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ میں، اس میں بھی تفویض ہے۔ اور تفویض کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرعون کے زمانے کے ایک اللہ کے نیک بندے کے حوالے سے فرماتا ہے، اس نے عرض کیا تھا مولا سارے فرعون ہیں، ایک میں فرعون اور فرعون کی ذہنیت کے بیچ میں تنہا رہ گیا ہوں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس نے کہا کہ مولا میں اپنے معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، بندے تیرے سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ فوقاہم اللہ، تو اللہ نے کیا کیا؟ آل فرعون پر جو عذاب آیا سب فرعونی مر گئے۔ فرعون اور فرعون سے تعلق رکھنے والے، ان کے قبیلے خاندان کے سارے لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے تھے تباہ و برباد ہو گئے، سوائے اس ایک بندے کے جس نے یہ کہا تھا کہ مولا میں فرعون کا ساتھ نہیں دیتا، میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، موسیٰ کی دعوت کو سچ کہتا ہوں، میں پریشان ہوں، میرے معاملے کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حوالے اس نے معاملہ کیا تو اللہ نے اس کی نگہبانی کی۔ یہ ہے تفویض۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس صحابی کو کثرت ذکر، کثرت حوقلہ کا حکم دیا، جس میں باضابطہ بندہ جب بھی یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے مولا میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں، میری زندگی میں جتنی بھلائیاں ہیں، میری زندگی میں جتنی اچھائیاں ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، مجھے نظر آ رہی ہیں، جس پر لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، مولا یہ اچھائیاں مجھ میں کہاں سے آئی ہیں؟ الا باللہ، مولا یہ ساری اچھائیاں تیری طرف سے ہیں، یہ خیر جو مجھ سے ہوا ہے مولا یہ سب تیری طرف سے ہے، اور شر سے جو بچنا ہے، شر سے جو بچنا ہے، گناہوں سے جو بچنا ہے، اے پروردگار عالم یہ بچنا بھی اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں تیری عنایت ہے۔ یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اب اس صحابی کو بھی سکھایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بچے کی ماں یعنی اس صحابی کی اہلیہ جو تھی ان کو بھی کیا ہے آقا نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھو۔ اب وہ صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھے اور کثرت سے کیا ہے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ پھر اچانک وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا لڑکا اونٹوں کے ساتھ صحیح سالم ان کے گھر کے دروازے پر آیا ہے، صحیح سالم ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً کچھ اونٹ تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً 4000 کیا ہے بکریوں کا ریوڑ تھا، 4000 بکریوں کا ریوڑ۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا شکایت کی تھی؟ ایک تو بیٹے کے قید ہو جانے کی شکایت کی تھی، اور دوسرا کیا ہے اپنے گھر کی فاقہ کشی محتاجی کی شکایت کی تھی۔ اب وہ بیٹا آیا ہے تو صرف ساتھ اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں اللہ کا رزق بھی لے کر آیا ہے، اللہ کا رزق بھی لے کر آیا ہے۔ اب وہ صحابی اس مال کو دیکھے، بیٹے سے پوچھا کیا ہوا، تو بیٹے نے بتایا کہ اے ابا جان میں تو دشمنوں کے شکنجے میں تھا، ان کے قید میں تھا، بڑی سخت نگرانی چل رہی تھی، اچانک کیا ہوا نہیں معلوم کہ اچانک کیا ہے نگرانی ڈھیلی ہو گئی، لوگ جو ہے دشمن مجھ سے غافل ہو گئے، اور میں موقع پا کر کیا ہے قید خانے سے نکل گیا، اور آتے آتے دشمنوں کے جو اونٹ تھے اس کو بھی میں نے ہانک کر لے آیا، بکریاں جو تھے اس کو بھی میں لے کر آیا۔ تو وہ صحابی فوری اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا، کیسا ہوا کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ اس مال کا ذکر کیا جو بیٹا لے کر آیا تھا۔ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں رہتی، اچھا مال آ گیا تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مال بیٹا کہاں سے لا رہا ہے،
اگر کوئی بندہ ہے نا ایمانداری سے 100 روپے لا کے کوئی بیٹا دے تو وہ ماں باپ کی نظر میں جچتا نہیں ہے. کوئی بندہ ہے نا 2020 میں بیٹنگ کر کے 1000 روپے 1 لاکھ روپے جیت کے لا کے دے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنے بھی جہنم کا انتظام کیا ہے, اپنے ماں باپ کے بھی جہنم کا انتظام کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس صرف کیا ہے, دنیاوی سہولتوں پر ہماری نظر رہتی ہے, دنیاوی عیش و عشرت پر ہماری نظر ہوتی ہے, بعد میں اس کے جو انجام ہونے والے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی. لیکن وہ صحابی تھے, پیارے آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے. انہیں دل میں کھٹکا کہ بھائی دشمن کا جو سامان آیا ہے یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے فوری رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, سارا واقعہ سنایا, ساتھ میں خصوصی طور پر اس مال کا ذکر کیا جو بیٹا لے کر آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا دشمنوں کے ہاتھوں قید تھا اور اس نے اپنی حکمت سے وہ وہاں سے نکلا, اللہ کی تائید, اللہ کی توفیق ہوئی, تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا, اعتماد کیا, اللہ کا ذکر کیا, تو اس کے نتیجے میں وہ آیا. تو اللہ نے بھیجتے بھیجتے اس کے ساتھ تمہارے رزق کا بھی انتظام کر دیا ہے. تم اس جانور کے مالک ہو, اپنے جانوروں کا کیسا تم استعمال کرتے ہو ویسے ہی اس کا استعمال کرو, ویسے ہی اس کا استعمال کرو. گویا وہ مال غنیمت کے طور پہ تھا. مال غنیمت لانے والے غازی کے لیے حلال بلکہ انتہائی جائز مال ہوتا ہے. تو آقا نے فرمایا, تو اسی وقت سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس صحابی کو ان کے اہلیہ کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ تو محتاجی کی شکایت لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ ایک بیٹا جو تھا وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا, اچانک ان کے ہاتھوں میں قید ہو گیا تھا. یہ پریشانی لے کر گئے تھے, لیکن آقا نے فرمایا کہ اتق اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, لا حول ولا قوت کہہ کر اپنے عبدیت کا اظہار کرو, اللہ کی شان کو بیان کرو. نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے بیٹے کو بھی اس مصیبت سے آزاد کر دی, گھر کے رزق کا بھی انتظام کر دیا, گھر کے رزق کا بھی انتظام کر دیا. یہی بات تو قرآن نے بار بار ہمیں سمجھائی ہے, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بارہا. بالکل آخری بات میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حاضرین محترم, ایک بزرگ گزرے ہیں 3ری صدی ہجری کے, انتہائی معروف اور مشہور اللہ والے, مشائخ اہل سنت میں ان کا بڑا نام تھا, اس زمانے میں معروف تھے بہت انتہائی, جن کو لوگ حاتم اصم کے نام سے یاد کرتے تھے, حاتم اصم کے نام سے. اللہ والے تھے, حلال روزی کما کے کیا ہے اپنے گھر والوں کا گزارا کرتے تھے. دل میں حج کا موقع آیا تو دل میں انتہا سے زیادہ حج کو جانے کی رغبت پیدا ہو گئی, شوق پیدا ہو گئے. اب ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں, تو آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا, بیویوں کو, بچوں کو, بیٹیاں جو بھی تھے آپ کے زیر کفالت, ان سب کو جمع کیا. ان سب کو جمع کر کے انہوں نے کیا کیا, ان سے اپنا دلی ارادہ ظاہر کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ سفر مشکل ہے, دور دراز سفر ہے, اور ہلاکت کے بھی اندیشے ہوتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا. ہلاکت کے بھی اندیشے ہوتے ہیں, پھر تمہارے حقوق بھی میرے اوپر ہے, تم اپنے حقوق اگر معاف کر دیں تو میں خوشی خوشی حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو کچھ نے کہا بچوں میں سے کہ بابا جان آپ تو جانے کی بات کر رہے ہیں, ہمارا رزق تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جائیں گے تو ہمارا کیسے ہوگا, ہم کیسے کیا ہے گزر بسر کریں گے, ہماری کیا حالت ہوگی. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے جو دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے, اور انہوں نے اپنے گھر میں اس کا ماحول بھی بنایا تھا. کچھ زیادہ اثر لیتے ہیں, کچھ کم اثر لیتے ہیں. ماں باپ کا جو اثر ہے نا اولاد پہ آتا ہے, مگر کچھ بچے کم اثر لیتے ہیں, کچھ زیادہ. ان میں ایک لڑکی تھی, اس پر کیا ہے پورا اثر تھا حضرت کا, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ.
وہ سامنے آئی، سامنے آ کے کہنے لگی بابا جان آپ خوشی خوشی جائیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ ہمارا خیال آپ نہ کریں، آپ تو ذریعہ ہیں، آپ کے اور ہمارے رزق کا رازق کوئی اور ہے، آپ کا رزاق بھی کوئی اور ہے، میرا رزاق بھی کوئی اور ہے، ان سب کا رزاق بھی کوئی اور ہے، آپ رازق نہیں ہیں، آپ ذریعہ ہیں، آپ کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، آپ اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس پر اعتماد کر کے آپ نکلے، ہم بھی اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے حقوق کو معاف کرتے ہیں، آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اب اتنی بھاری بات اس بچی نے کہی کہ سب کو ماننا پڑا، سب خاموش ہو گئے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے، چلے گئے۔ جانے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن، اس زمانے کا حج ایسا نہیں تھا کہ 15 دن میں ہو گئے آ گئے، ایسا تو نہیں تھا، تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ اس دوران جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ اب جن میں وہ کیفیت نہیں تھی وہ بلبلانے لگے، اور سب کیا ہے اس بچی کو کیا ہے ڈانٹنے لگے، اس سے کہنے لگے، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اب دیکھ کتنی مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کھانے کا کیسا ہم انتظام کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا کرو اور کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا کرے گا۔ اس کے بعد وہ بندی بھی کیا ہے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کی یاد میں بیٹھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ مولا تو جانتا ہے، تو ہی رازق ہے، کائنات کے ہر شے کو رزق دینے والا تو ہی ہے، اور ہمارا پورا پورا ایمان ہے کہ تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اور اسباب دنیا میں اسباب ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تو ذریعہ ہیں، تو جسے چاہے ذریعہ بناتا ہے۔ آج تک کیا ہے میرے والد کو ذریعہ بنا کر میرے گھر کا خرچہ تو چلاتا تھا، آج وہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آج بھی تو ہی ہمارا رازق ہے، کل بھی تو ہی ہمارا رازق تھا، مولا ہمارے لیے انتظام فرما۔ ابھی بچی ادھر پورے 101 کے ساتھ دعا کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر کر کے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے۔ ادھر کیا ہے اس علاقے کا جو گورنر ہے وہ شہر کے معائنے کے لیے نکلتا ہے، شہر کا معائنہ کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات وغیرہ معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ چلتے 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 اس کا گزر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس جیسے ہی ہوا، رزق دینے والے رب نے اسے اتنی پیاس لگا دی، اتنی پیاس لگا دی کہ وہ پیاس سے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا پانی کا انتظام کرو۔ اب قریب میں سامنے گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ میں سے کچھ افراد سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ امیر کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پیش کریں۔ تو جو بھی گھر میں ایک انتہائی قیمتی سامان تھا اس میں کیا ہے پانی پیش کیا گیا۔ وہ بندہ پانی پیا، پانی پینے کے بعد حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج کیا ہے ہمارا مزاج بالکل قرآن سے دور ہوتا گیا ہے۔ آج ہمارے بچے کیا ہے وہ الٹی سیدھی کہانیاں سن کر جوان ہوتے ہیں، اور ہمارے بڑوں کو جو ہے گھروں میں آگ لگانے سے فرصت نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارے پاس وہ اسلامی ماحول کہاں پیدا ہوگا جو ہمارے اگلوں میں تھا۔ تو وہ بندہ بھی کیا ہے حاکم ہو تو کیا ہوا، مگر اسلامی تعلیمات سے، اخلاق سے، اقدار سے آشنا تھا، وہ جانتا تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو پیاس لگی تھی، انہوں نے کیا ہے پیاس بجھا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کا بھی کچھ بدلہ بنتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی طرف سے اس نے سونے کے دینار جو اس کے پاس اس وقت موجود تھے، اس کی ایک بڑی تھیلی جو ہے وہ بطور گفٹ کے اس نے دے دی، بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے کیا ہے اہل خانہ کو دے دیا، اہل خانہ کو دے دیا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تم میں سے جو بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، انہوں نے تمہارے حاکم کی پیاس کو بجھائی ہے، تمہارے محبوب کی پیاس کو بجھائی ہے، تو تمہارا بھی ذمہ بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ میں نے جیسا سلوک کیا ویسا سلوک کرو۔ تو ساتھ میں جتنے سرکاری فوجی آئے ہوئے تھے، ذمہ دار آئے ہوئے تھے، ان کے پاس میں جو مال تھا انہوں نے بھی کیا ہے گفٹ کر دیا، انہوں نے بھی گفٹ کر دیا۔ اب وہ تو چلے گئے، وہاں سے چلے گئے، گھر میں کیا ہے مال کا انبار ہے، سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہ بچی رو رہی ہے۔ گھر والے بولے عجیب بچی ہے تو، اللہ نے ہمیں مالدار کر دیا ہے، ہماری ساری محتاجی دور ہو گئی، تو اب رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا رب جو ہے کتنی بڑی شان والا ہے،
ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب نے انتظام کر دیا، اور ایک مخلوق نے نظر ڈالی تو ہم اتنے مالدار ہو گئے، اگر خالق نظر ڈالے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اگر خالق کی ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری زندگی اور آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، کثرت سے اللہ کا ذکر ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔